ویلکم بیک ویورز ان دا کورس. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایس سی او اپٹمائزر کے طور پر کیسے کام کر سکتے ہیں یا ویب سائٹس کو کیسے انالائز کر سکتے ہیں. اگر کسی اور نے آپ کو سائٹ دے دی تو اس کے حوالے سے میں آپ کو سمپلی ٹپس دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ نہ آتا ہو. یہ سارا کورس پڑھنے کے باوجود بھی، یہ سارا کورس اسٹڈی کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے تو اس پہ آپ ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ آپ ایکسپیرینس تجربہ بھی کر سکتے ہیں. فیل ہوا یا کچھ سکسیس ہوا تو وہ ویل اینڈ گڈ، آپ کو تجربہ ملتا ہے. لیکن کسی اور کی سائٹ ہو تو اس میں تھوڑا سا آپ کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے، محتاط انداز سے کام کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی آپ کو سائٹ دیتا ہے کہ بھائی میں نے اس کی ایس ای او کرنی ہے اور آپ اس کی ایس ای او کر کے دے دو، تو کتنے پیسے لیں گے، کیا نہیں لیں گے آپ، اور کتنے ٹائم میں ہمارے کی ورڈ جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جائیں گے، یا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ ویب سائٹ کس ٹاپک کے اوپر ہے. اگر ویب سائٹ ایسی ٹاپک کے اوپر ہے جو کہ انلیگل ہے اور جو کہ الٹیمیٹلی یعنی کہ اوور آل جو وہ ٹاپک ہے وہ انلیگل ٹاپک ہے، اس پہ اگر جتنا بھی زیادہ آپ کریں گے تو ایک نہ ایک دن اس نے کسی نہ کسی گوگل الگوریتم سے ہٹ کہانی ہے اس نے، ٹھیک ہے. اور جب ایسے ہٹ کہے گا تو وہ تو پھر لازمی ہے، جب ٹاپک ہی پورا خراب ہو تو پھر اس کو کیسے آپ کریں گے. مثال کے طور پہ کوئی جو کریکنگ وغیرہ، ہیکنگ کریکنگ کی ویب سائٹس ہو گئی، کوئی فری وال پیپرز وغیرہ، فری ویڈیوز، فری وال پیپرز ہو گئے جو آگے پیچھے سے کاپی پیسٹ کر کے وہاں پر ویب سائٹس میں لوگ ڈالتے ہیں، یا کوئی ایسی ویب سائٹ جو کہ پیڈ گیمز اور سافٹ ویئر جو ہے کمپنیوں کے کریک کے تھرو جو ہے وہاں پر پیش کرتے ہیں اپنی ویب سائٹس میں، یا اس طرح کی جو پیڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ فری میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کی سائٹ جو ہے وہ اس کی ایس ای او آپ نہیں کرے تو زیادہ بہتر ہے. یا مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لو کوالٹی جو سائٹس ہیں نا اس پہ آپ کام نہیں کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کو ایسی سائٹ ڈھونڈنی ہے کیونکہ جہاں پر کنٹینٹ اچھا ہو. اگر کنٹینٹ اچھا ہے نا تو اس کی ایس ای او بہت آسانی سے ہو جائے گی، اور اس کی ایس ای او امپروو بھی بہت تیزی سے ہوگی، اور آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، کلائنٹ بھی خوش ہوگا، اور کمپنی سے اگر آپ نے کام لیا کسی سے وہ بھی خوش ہوگی. تو کہنے کا میرا میں یہ مطلب ہے کہ اکثر انڈیویجول لوگ جو ہے آپ کو اس طرح کی سائٹس کا بتائیں گے کہ اس کی ایس ای او کرو، اس کی جو کہ وہ لائق نہیں ہوتی ایس ای او کرنے کی. تو کنٹینٹ اگر سائٹ پہ اچھا ہے، اچھے آرٹیکلز ہے، اچھا کنٹینٹ ہے، اوریجنل کنٹینٹ ہے، ان لوگوں نے یونیک کنٹینٹ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں، اس پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کنٹینٹ نہیں ہے تو لازمی بات ہے پھر آپ تو کنٹینٹ نہیں لکھ سکتے ان کے لیے، کیونکہ کنٹینٹ لکھنے کے آپ کو الگ چارجز لینے پڑیں گے. تو سب سے پہلے جب کسی نے آپ کو سائٹ دے دی، پہلی بات تو آپ کیٹیگری جب دیکھیں گے پہلے تو ان کو کہے کہ اپنی سائٹ سینڈ کر دیں، سائٹ کو چیک کر لیں. اگر ٹاپک ایسا ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کنٹینٹ ہے، کوئی اوریجنلٹی ہے، تو پھر آپ اس کو ویل اینڈ گڈ اس کو لے لیں. اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو سب سے پہلے ان کو کہے کہ بھائی سب سے پہلے ان کی سائٹ کو وزٹ کریں. کسی بھی طرح کی سائٹ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر یو اے ای موورس میں ایک سائٹ آپ کو دکھاتا ہوں .net. میں ایک سائٹ آپ کو دکھاتا ہوں UAE.net. یہ ہے ایک سائٹ. UAEmovers.net. اچھا یہ سائٹ ہے، یہ کسی نے مجھے دی تھی ایس ای او کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس میں دیکھا سب سے پہلے کہ جو اس ویب سائٹ کا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے موونگ اینڈ پیکنگ سروسز یو اے ای کے اندر، یو اے ای کی مختلف شہروں کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ دیکھنے کے بعد تم نے دیکھا کہ اس کا ہوم پیج پہ کتنے کنٹینٹ ہیں اور کس طرح کے کنٹینٹ ہیں. تو کچھ اس میں ٹیگز جو ہے وہ صحیح طریقے سے یوز نہیں ہوئے تھے، مطلب H2 H1 ٹیگز ترتیب سے نہیں تھے. کچھ اس میں وہ نہیں تھے، یہ جو انٹر لنکنگ ہے وہ نہیں تھی، کیونکہ یہ ہوم پیج جو کسی بھی ویب سائٹ کا ہوتا ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اوورآل ہم نے چیزوں کو دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ان کی جو یہ یہاں پر جو سائڈ بار ہے اور یہ ہے اس میں وہ جو اس کی
اصل جو کی ورڈز پہ یہ رینک کرنا چاہ رہا ہے وہ موجود ہے لنکس کی صورت میں یا نہیں. کیونکہ جو بھی کلائنٹ آپ کو کوئی ویب سائٹ دے گا تو وہ آپ کو بتائے گا, آپ نے پہلے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کتنے کی ورڈ جو ہے وہ اس پہ اوپر لانا چاہتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک لسٹ دے گا کی ورڈز کی, جو کہ 5 بھی ہو سکتی ہے, 10 بھی ہو سکتی ہے, 20 بھی ہو سکتی ہے, 50 بھی ہو سکتی ہے. اب کی ورڈز کے حساب سے اور آگے ٹائم کے حساب سے آپ ان کو اپنا بجٹ دیتے ہیں, ان کا اپنا پروپوزل دیتے ہیں یا کوٹیشن وغیرہ دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اس میں یہ کچھ سارا نہیں ہے ابھی. تب تک جب آپ کی ڈیل فائنل نہیں ہوگی اور آپ وہ نہیں ہوں گے تھوڑا سا مطلب کہ ان کے لیے ٹرسٹیبل نہیں ہوں گے, تو تب تک وہ آپ کو ایکسیس نہیں دیں گے ویب سائٹ کے. ایکسیس تو آپ کو لینا پڑے گا, لیکن یہ کہ آپ اوور آل سائٹ کو دیکھ کے آن پیج کے حساب سے آپ دیکھ لیں. اس کے بعد پھر اس کا یہاں سے کاپی کر لیں یہ ایڈریس, کیونکہ یہ بار بار جو ہے اپنے طور پہ آپ کیسے اس کی مختلف اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے ٹولز میں نے آپ کو بتایا, ان کی مدد سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن alexa.com جو ہے یہ کوئک ایک سرچ آپ کو دیتا ہے. سائٹ کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا اور اس میں نے دیکھا کہ ان کا الیکزا رینک بہت زیادہ نیچے ہے, پیج ویوز 1 ہے. ابھی اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے دیکھیں. اور یہاں پر صرف اور صرف مجھے کی ورڈز کے اندر تھوڑا بہت وہ مل رہا ہے کہ ہاؤس موورز ان دبئی. اب ان کا آپ کے پاس گوگل انالیٹک کا اکاؤنٹ آ جائے گا, اس کی ایکسیس آ جائے گی, اور ویب ماسٹر ٹولز کی ایکسیس آ جائے گی. تو آپ کو اور بھی بہت سارے کی ورڈز مل جائیں گے جن کے اوپر آپ آگے کر سکتے. ٹوٹل لنکس بھی 2 ہے, تو مطلب ہے کہ اس کے لیے لنکس بھی بڑھانے بڑی ضروری ہے. اور اس کی رینکنگ کے چانسز ہے کہ یہ اور بھی بہتر ہو جائے. ویسے تو یہ اس کی ورڈ میں یہ جو میں نے سرچ کیا نا, میں تو صرف اس سائٹ کو سامنے لانا چاہ رہا تھا, تو اسی لیے میں نے اس کو پورا یو آر ایل جو ہے گوگل میں ایڈ کیا. ادروائز بہت سارے کی ورڈز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ دبئی موور سروسز, دبئی پیکنگ سروسز وغیرہ وغیرہ. ان سب کی ورڈز پہ اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. اب جب آپ پھر گوگل ویب ماسٹر ٹول میں جائیں گے, گوگل ویب ماسٹر ٹولز میں جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ بندہ جو ہے گوگل ویب ماسٹر ٹولز میں آپ کو ایڈ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر میری بہت ساری سائٹس ہے, تو میں اس میں سے کسی بھی سائٹ میں کسی بھی بندے کو ایڈ کر سکتا ہوں. مجھے سمپلی یہاں جانا ہے اور ایڈ اور ریموو یوزرز پہ کلک کرنا ہے, اور اس کے بعد جا کے یہاں سے میں ایڈ نیو یوزر کروں گا. یہ دیکھیں ایڈ نیو یوزر, اور یہاں پر صرف سمپلی اس یوزر کا ای میل ایڈ کرنا ہے میں نے, اور یہاں سے میں فل اور ریسٹرکٹڈ پرمیشنز دے سکتا ہوں. ریسٹرکٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ڈیٹا وغیرہ دیکھ سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس سائٹ کو گوگل ویب ماسٹر ٹول سے ریموو نہیں کر سکتا. اگر فل آپ نے دے دیا تو پھر وہ ریموو بھی کر سکے گا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بارے میں یہاں پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس بندے کو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے ایڈ کر لو, اور گوگل انالیٹک میں بھی ایڈ کر لو. تو سمپل سا میتھڈ ہے. ایڈ کرنے کے بعد وہ سائٹ آپ کی اپنی جو گوگل ویب ماسٹر کا یہ مین ڈیش بورڈ ہے نا, اس میں وہ سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اس بندے کی. تو پھر اس کا ڈیٹا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ وہاں جائیں گے, کی ورڈز کو دیکھیں گے. ان کی ورڈز کا آپ ایک چارٹ جو ہے ایکسل میں ایڈ کر سکتے ہیں, ایکسل کی فائل میں جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں ابھی یہاں پر آپ کو کہتا ہوں, یہ میں اس سائٹ پہ میں کلک کرتا ہوں, اور اس کے اندر جا کے جو ہے میں یہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کتنے ایررز ہے, یہ ساری چیزیں کنیکٹیوٹی اوکے ہے. اس کا robots.txt فائل چیک کر لیں, وہ اوکے ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. سرچ انجن کا جو کراولر ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیس کر پا رہا ہے سب سائٹ کی تمام پیجز کو یا نہیں, سائٹ میپ ایڈڈ ہے یا نہیں ہے, سرچ کیوریز آ رہی ہے, سائٹ میپ ایڈڈ ہے, یہ ساری چیزیں کنیکٹیوٹی اوکے ہے. تو آپ کو ڈائریکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا سسٹم ہے. پھر سرچ ٹیپک میں جائیں گے, سرچ کیوریز کو کلک کریں, وہاں سے آپ کو یہ اس ویب سائٹ کا ڈیٹا مل جائے گا. اس میں پھر چینج پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی جو ہے کیا سسٹم چل رہا ہے. اور اس سائٹ کو یہ بھی چیک کریں گے کہ گوگل نے تو اس کو پینلائز یا پینالٹی تو نہیں لگائی ہے کہیں. اگر پینالٹی بھی لگائی ہے تو تب بھی اس سائٹ کو آپ دوبارہ سرچ انجن میں لا سکتے ہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو سارا ڈیٹا ہے نا, اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں ڈاؤن لوڈ دس ٹیبل. اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں, سی وی سی یا گوگل ڈاکس, میں نے کہا سی ایس وی جو ایکچولی ایک فائل ہوتی ہے اس کی ایکسل کی, میں اس کو یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر لیا. اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں, اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا. دیکھیں یہ کی ورڈز ہے, ٹھیک ہے, اس کے امپریشنز ہے, اور چینج اور کلکس اور ایوری تھنگ. یہاں پر آپ کو پوزیشن کیا جا رہی ہے اس کی,
تو آپ ان میں سے وہ کر کے نا ان کے جو کی ورڈز انہوں نے آپ کو دیے ہوں گے کلائنٹ نے، یہ بہت بڑی لسٹ ہے، دیکھیے بہت زیادہ اس کی لسٹ ہے، یعنی کہ میرے پاس یہ کوئی 700 سے اوپر کی ورڈز جو ہے وہ گوگل ویب ماسٹر نے جمع کی ہیں۔ تو آپ اس سے کچھ جو ٹاپ کی ورڈز ہیں نا جس پہ زیادہ ٹریفک آ رہا ہے وہ سارے سلیکٹ کر کے اس کی ایک الگ لسٹ بنا لیں، جو آپ کو وہ کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ ان کی ورڈز کو ہم نے اپٹومائز کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ جو کی ورڈز آپ کو دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو اسی گوگل ویب ماسٹر ٹول میں مل جائے، لیکن آپ ان کو سلیکٹ کر کے ایک جگہ رکھ کے اور ایک دوسری ایکسل کی فائل میں، اور اس کے ساتھ جو ہے سمپلی لکھ دے کہ اس کی رینکنگ ایوریج پوزیشن کیا ہے اس کی گوگل میں۔ تو آپ نے اس کلائنٹ کو بتانا ہے کہ دیکھیے اس کی ابھی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے، یہ پوزیشن ہے آپ کی سائٹ کی ان کی ورڈز کے اوپر۔ اب ہم جو ہے اس کو ٹاپ پر لے کر آئیں گے، یعنی کہ پوزیشن کو بہتر کریں گے۔ آپ ان کو ٹائم لمٹ دیں گے، ٹائم لمٹ مینس 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال، جو بھی مطلب آپ دیں گے اپنے حساب سے، اور جتنا بھی کام کریں گے تو اسی حساب سے ان کے لازمی بات ہے ریزلٹ جو ہے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا، اسی طرح گوگل انالیٹک ٹول سے بھی ڈیٹا اس طرح آپ کے پاس آ جائے گا، آپ سیو بھی کر سکتے ہیں اس میں ایکسل کی فائل میں۔ اس کے بعد آپ اپنا کام سٹارٹ کریں، اس کی سائٹ کی آن پیج ایس ای او کو سب سے پہلے ٹھیک کرے، اس میں جو ہے وہ ایڈ کرے، جو ہے انٹر لنکنگ کرے، جو بھی اچھے ورڈز ہیں دوسرے پیجز کے ساتھ ان کو لنک کرے بیلنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں۔ ایک سائٹ میپ بنائے، ایک سائٹ میپ کی فائل ایڈ کر لی جس میں تمام چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ، تمام لنکس ایک ترتیب کے ساتھ آ رہے ہوں، اور اس کے علاوہ سائٹ میپ اس کا سبمٹ کر دے۔ باقی جو بھی اس میں لنکس ہوتے ہیں وہ سامنے ایڈ کرے۔ اگر یہاں پر جگہ یہ جو آپ کا ہے نا کیا نام ہے مینیو بار چھوٹا ہے، کم ہے، اس میں لنک زیادہ نہیں آ رہے، تو یہاں پر کوئی ایک ویٹ گیٹ ایڈ کر کے ادھر ایک لنکس کی لسٹ بنا لے، وہ جو امپورٹنٹ آرٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں یا پیجز ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کا آف پیج کام سٹارٹ کرے، اسی سے ریلیونٹ جو ہے ایک لسٹ بنا لی ویب سائٹس کی، فورمز کی، بلاگز کی، اور اس کے لیے آپ کوئی پلگ ان وغیرہ بھی، جو میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا پلگ ان بنا کے یا ٹیمپلیٹ بنا کے فری کوئی $5-10 کا، اس کے تھرو بھی بنا سکتے ہیں بیک لنکس۔ تو آپ جب جیسے کام سٹارٹ کریں گے بیلنس کے ساتھ سلولی کام ہوتا ہے، کیونکہ اتنا ایک دن میں آپ ان کو 500 بیک لنکس یا 100 بیک لنکس نہیں بنا کے دے سکتے۔ تو رینک جو ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر امپروو ہونا شروع ہو جائے گا آن پیج اور آف پیج کی اپٹومائزیشن کے بعد۔ تو آپ جو ہے یہ ایکسل جو ہے بڑا زبردست سافٹ ویئر ہے، اس میں جیسے کہ ایک نیو فائل اوپن کرتا ہوں، آپ نے یہاں پر ایک وہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، کہ ادھر بنانا ہے کہ بیک لنکس فور بلا 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 سائٹ، ٹھیک ہے، یعنی ایک ویب سائٹ کا نام ہوگا تو اس کو وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ اس ویب سائٹ کے لیے جو ہے بیک لنکس کی لسٹ آف بیک لنکس یا واٹس ایور، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ فارمز یا بلاگ کمنٹنگ یا جہاں جہاں سے آپ لنک بنا رہے ہیں ان کا ایک ٹائٹل دیں، اور ٹائٹل کے بعد سمپلی کیا کریں کہ مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ ایک رپورٹ جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں سمپل سا ایک ویب سائٹ کے لیے۔ یہاں پر آپ ایک بیک لنکس کا رپورٹ وہ کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے کی ورڈز کا الگ وہ کر سکتے ہیں، امپرومنٹ آ رہی ہے منتھلی ویکلی بیسس پہ، کیونکہ آپ کو کلائنٹ کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ان کی ویب سائٹ پہ۔ تو یہاں پر جو ہے آپ ایک خوبصورت سا وہ بنا کے کیا نام ہے اس کا، ایک خوبصورت سا جو ہے وہ بنا کے رپورٹ پیج، اور اس میں یہاں پر ٹائٹل ایڈ کرے، اور اس کے بعد ان ویب سائٹس پر جہاں پر آپ نے لنکس بنائے ہیں ان سب کے لنکس دے یہاں پر، وہاں پر آپ کا لنک امپروو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور نمبر آف لنکس جو ہے آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایک اور جو ہے سیل رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ایک رپورٹ بنا کے اس ہفتے کی یا اس مہینے کی، یا اگر کام آپ نے کسی اور کو دیا ہوا ہے، کسی اپنے بندے کو دیا ہوا ہے، اس سے بیک لنک وغیرہ کا کام کر رہے ہیں، تو یہ رپورٹ آپ کلائنٹ کو سینڈ کریں گے۔ یہاں پر جو بیک لنکس آپ بنا رہے ہیں جس بھی طریقوں کو یوز کرتے ہوئے جو کہ اس کورس میں ہم نے سیکھا ہے سارا، تو وہ رپورٹ آپ دیں گے۔ پھر آگے ایک اور رپورٹ آپ دیں گے جو منتھلی ہوتی ہے، ویکلی جو رپورٹ ہوتی ہے اب یہ کلائنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کو کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، منتھلی رپورٹنگ پہ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ منتھلی رپورٹ پہ کیا کریں، کیونکہ منتھ میں ایک مہینے میں کم از کم پتہ چل جاتا ہے کہ ریزلٹ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو منتھلی رپورٹ ان کو دیا کرے کہ کی ورڈز کی پوزیشن جو چینج ہوئی ہے، ٹریفک جو ہے اوور آل کتنا انکریز ہوا ہے، اور کی ورڈز کی پوزیشن کتنی مطلب امپروو ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ نے بیک لنکس کتنی بنائے، ان سب کی رپورٹ یہاں ایکسل میں بنا کے ان کو سینڈ کر دیا کریں، تو یہ آپ کے لیے ایزی رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو سمپل سے آپ کو کچھ ٹپس دینے تھے. ادروائز آپ اگر ایس سی او میں آپ ٹیسٹنگ کریں گے، تھوڑا سا ایکسپیرینس حاصل کریں گے، تو آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ ایک ویب سائٹ اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے اس پہ کام کرنا ہے، اور کوٹیشن اور بجٹ ان کو کیسے دینا ہے. اچھا، ایس سی او کے حوالے سے بجٹ کی بات آ جاتی ہے، تو بجٹ میں یہ ہے نا کہ آپ اگر ایک مہینہ کسی کو کام کر کے دیتے ہیں، پھر اس کلائنٹ کی لوکیشن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کلائنٹ دبئی میں ہے تو زیادہ پے کرے گا، یو ایس اے میں ہے، کینیڈا میں ہے، لندن میں ہے تو اس سے بھی زیادہ پے کرے گا. اگر پاکستان میں ہے تو وہ تو بہت کم پے کرے گا، اتنا زیادہ نہیں جہاں وہ لوگ پے کر سکتے. تو مثال کے طور پہ اگر آپ ایک بندے سے 10,000 روپے چارج کرتے ہیں ایک مہینے کے ایس سی او کے، تو آپ کو پیکیج دینا ہوتا ہے کہ میں آپ کو 200 بیک لنکس بنا کے دوں گا، اور اتنا جو ہے کی ورڈز کو میں اپٹومائز کروں گا. یا میں آپ ان کو 20,000 کا پیکیج دیتے ہیں کہ 20,000 میں آپ کو اتنے کی ورڈز اور اتنے بیک لنکس، یا 50,000. اس طرح یو اے ای والے کو آپ نے وہ دینا ہوتا ہے. وہ اپنے حساب سے آپ مارکیٹ میں سرچ کر سکتے کہ کتنے بیک لنکس کی کیا پرائس چل رہی ہے، کتنے کی ورڈز کو رینک کرنے کی کیا پرائس چل رہے ہیں، یا ہر بندے کے اپنے حساب سے ہوتا ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کچھ اضافی، لیکن یہ ہے کہ جو ویب سائٹ کے کو انالائز کرتے ہیں، اور بہت سارے اور ٹولز بھی ہیں، ان کی مدد سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو سمپل سا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا کہ کسی بھی سائٹ کو اگر آپ سمپل سا اس کا ڈیٹا لینا چاہے، اس کے بارے میں جاننا چاہے کہ اس میں کیا پوٹینشیل ہے، کتنا کام اس کے اوپر ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایزلی، اور کلائنٹ کو منتھلی بیسس پہ رپورٹس بھی دے سکتے ہیں ایس سی او کی جو امپرومنٹس ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور سمجھ گئے ہوں گے آپ. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم جو ہے فائنڈنگ ایس سی او جابس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایس سی او کی جابز آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اور کیسے ایز اے فری لانس کام کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. اسٹے ٹیون.